بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، احد کے دن سے بھی سخت ایک دن تھا۔ عرض کی کون سا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طائف کا، کیونکہ طائف میں نبی علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، اور اتنے پتھر برسائے گئے کہ نبی علیہ السلام کے بدن سے خون نکلتا تھا اور آپ کے جوتے بھر جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ تھک کر بیٹھ جاتے تو ان کے جو لونڈے تھے، ان کے جو لڑکے تھے، ان کے جو شرارتی اور شیطان قسم کے لڑکے تھے، وہ حضور کو معاذاللہ بازوؤں سے پکڑتے اور پھر کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارتے، تو حضور اس طرح زخمی ہوئے۔ سوال ہے کہ حضور طائف گئے کیوں؟ حضور طائف تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ جب مکے کے اندر آپ کی تبلیغ مشکل ہو گئی، آپ جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے ابو لہب اور دوسرے کافر پیچھے چلے جاتے اور لوگوں کو کہتے اس کی بات نہ ماننا، تو نبی علیہ السلام وہاں تبلیغ کے لیے گئے، انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے حضور کے پیچھے لڑکے لگا دیے جو حضور کو تکلیف دیتے تھے۔ لیکن حضور کا وہاں جانا بیکار نہیں تھا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ جب نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں، تو اس وقت نبی علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے پہلے سلام عرض کیا، پھر عرض کی کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑ ان کے اوپر گرا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی۔ پھر طائف فتح ہوا اور وہاں بے شمار مسلمان ہوئے، آج بھی وہاں بے شمار مسلمان ہیں۔ اور اس وقت جب طائف میں تھے تو نبی علیہ السلام ایک باغ میں ٹھہرے، وہ ایک کافر کا تھا، اس ایک کافر کو ترس آیا، رحم آیا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے عرب کا بندہ ہے، اتنی تکلیفیں اچھی نہیں، اس کو لسانی جوش آیا تو اس نے آپ کو پناہ دی اور پھر اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے غلام عداس کے ذریعے حضور کے پاس ایک انگوروں کا گچھا بھیجا۔ تو نبی علیہ السلام نے انگوروں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو اس عداس غلام نے کہا کہ ایسا جملہ عرب والے نہیں بولتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں نینوا شہر سے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نینوا شہر حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام بھی میری طرح پیغمبر تھے۔ تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ طائف سے واپسی پر دو واقعات ہوئے، ایک تو یہ کہ ایک سردار مطعم بن عدی، اس نے حضور کو پناہ دی اور پھر اپنی پناہ میں حضور کو مکے چھوڑ کر آئے اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اور دوسری بات، مقام نخلہ پر جب حضور پہنچے، وہاں نماز ادا کی تو جنوں کی جماعت نے تلاوت سنی، وہ آپ کی بارگاہ میں آئی اور مسلمان ہوئی۔ پھر جماعت در جماعت، فوج در فوج جن آتے رہے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے کلمہ پڑھتے رہے اور جاتے رہے، یعنی نبی علیہ السلام نے جنوں کو اس رات مسلمان کیا۔